میں نے کم وقتوں کی کتابوں میں پڑھا، ان بعض وقتوں کی کتابوں میں پڑھا جن کے دل حضور کے عشق سے خالی ہیں، جن کے دل حضور کی محبت سے خالی ہیں، جو حضور سے وفا نہیں کرتے، حضور کے ذات پہ درود و سلام پڑھنے والے سامنے ہیں تو ان کے چہروں پہ تیور آ جاتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں نے پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ مخلوق ہو یا پھر ادنا مخلوق ہو، غور طلب بات ہے، اعلیٰ مخلوق ہو یا پھر ادنا مخلوق ہو، اللہ کی چھوٹی مخلوق ہو یا پھر بڑی مخلوق ہو، اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک چڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، چڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ مثلا ان کا کہنا یہ ہے، نبی ہو، ولی ہو، رسول ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک چڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ میں نے کہا بدبختہ، نعوذ باللہ، تیرا اتنا گندا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا تجھے سارے چڑے چمار نظر آئیں گے نا تو خود چڑا چمار ہے۔ تیرے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا، پیار ہوتا، تیرا نظریہ ٹھیک ہوتا، عقیدہ ٹھیک ہوتا، تجھے پتہ چلتا کہ اعلیٰ مخلوق کون ہے، ادنا مخلوق کون ہے اور ذلیل مخلوق کون ہے۔ میں نے تو نے سبھی کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا جو دل میں ہوتا ہے زبان پہ بھی وہی ہوتا ہے اور کرتوتوں سے بھی وہی ہوتا ہے۔ ہم عشق والے ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے ہماری زبانوں پہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس مخلوق کو اعلیٰ مخلوق فرمایا، ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ادنا مخلوق کس کا قرار دیا، ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذلیل مخلوق کسے کہا۔ میں نے کہا سننا ہے تو پھر عاشقوں سے سنو نہ آ کے، اہل سنت و جماعت سے سنو۔ تم نے ہر کسی کو ایک ہی سب میں کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقوں سے زیادہ مقام رکھنے والی یہ جماعت ہے۔ اس کے بعد جو ادنا مخلوق ہے، حضور کے بعد مقام رکھنے والی مخلوق ہے، وہ اہل بیت بھی ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں، حضور کے غلام بھی ہیں، وہ مومن لوگ ہیں۔ میں نے کہا جو ذلیل لوگ ہیں وہ کافر اور مشرک لوگ ہیں۔ کم بختہ تجھے ابھی تک پتہ نہ چلا اعلیٰ کون ہے اور بدبخت کون ہے، تجھے ابھی تک بھی پتہ نہ چلا اعلیٰ مخلوق کون ہے اور بدبخت کون ہے۔ کہتا ہے کیسے جی یہ عزت والے کیسے ہوئے، ان کو مقام کیسے مل گئی، یہ مقام کیسے، اعلیٰ مخلوق کیسے بن گئی۔ میں نے کہا قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے، قرآن تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن قرآن تو نے حضور کی محبت سے دل کو خالی کر کے پڑھا، ہم نے محبت کو رکھ کے پڑھا۔ ہمیں وہ چیز نظر آئی جو حضور کے عشق میں تھی، حضور کا مقام دکھانے والی تھی، ہمیں وہ چیز نظر آئی، لیکن تو نے قرآن پڑھا تو نے وہ کچھ دیکھا گندی نظر سے جو حضور میں نقص کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تو نقص کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہی قرآن ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، یہی قرآن پڑھ کے کچھ گمراہ ہو جائیں گے، یہی قرآن پڑھ کے کچھ ہدایت پا جائیں گے۔ میں نے کہا عشق والے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے۔ میں نے کہا بدبختو تم گمراہ ہو جاؤ گے قرآن پڑھ کے، کیونکہ تم قرآن پڑھ کے نقص تلاش کرتے ہو۔ ہمارا نظریہ ہے کہ سارا قرآن مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوا ہے، سارا قرآن مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوا۔ میں نے کہا سنو، اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ مخلوق کون ہے، عزت والے کون ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، رب فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسولوں کے لیے بھی ہے، عزت جو ہے وہ مومن بندوں کے لیے بھی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن ہے نا پڑھنا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسول اور نبیوں کے لیے بھی ہے، جو رسول نبیوں کا غلام مومن بن گئے ان کے لیے بھی عزت ہے۔ میں نے کہا بدبختہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی تجھے عزت والے لوگ نظر نہ آئے۔ میں نے کہا یہ تو پھر اپنا بدبختی اور خوش قسمتی کی بات ہے نا، جو محبت کرنے والے تھے ان کو یہ عزت والے نظر آ گئے، جو بدبخت تھے ان کو عزت والے نظر نہ آئے۔ میں نے کہا بدبختوں تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ذکر فرمایا، وہ بھی تجھے سناتا ہوں۔ رب العالمین نے فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، رب جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ میں نے کہا تم نبیوں کا بغض دل میں رکھ کے ذلیل ہو چکے ہو، اہل سنت و جماعت انبیاء سے پیار کر کے عزت والے ہو گئے ہیں، انبیاء سے پیار کر کے عزت والے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ عزت والے نظر کیوں نہیں آتے، بتاؤ تمہیں۔ کہتا بتاؤ جی۔ میں نے کہا سنو قرآن اللہ کا، رب فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اللہ رب العالمین نے فرمایا جو منافق ہوں گے نا ان کو عزت والے نظر نہیں آتے، جو منافق ہوتے ہیں ان کو عزت والوں کا علم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تم منافق ہو اس لیے تمہیں نبی بھی عزت والے نظر نہ آئے، تمہیں اللہ بھی عزت والا نظر نہ آیا، مومن بھی عزت والے نظر نہ آئے، اس لیے تم کہتے ہو کہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک چڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ کم بختو تمہارا بڑا برا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بھی عصمتوں والے، ولی بھی عصمتوں والے، اہل بیت بھی عصمتوں والے، اور صحابہ بھی عصمتوں والے، امیر معاویہ بھی عصمتوں والے، امیر معاویہ بھی عظمت والے، اور ابو سفیان بھی عظمتوں والے۔ میں نے کہا کم بختو تم فرق کرتے ہو، فرق کرنے سے تم جیت نہیں جاؤ گے، فرق کرنے سے تم فلاح نہیں پاؤ گے، تم اپنا تباہی کے دانے پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو جیسے قرآن کہتا ہے کہ ویسے کرو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو جیسے مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے کہ ویسے کرو، اسی میں کی عافیت ہے۔ میں نے کہا قرآن نے بیان فرما دیا کہ عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسول و نبیوں کے لیے بھی ہے، عزت رسول و نبیوں کو ماننے والے جو مومن ہیں انہیں کے لیے بھی ہے۔ میں نے کہا اگر ان کی عزت تیرے ذہنوں میں نہیں نہ آتی، تیرے لیے رب نے فرما دیا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو منافق ہیں نا رسول و نبیوں کی عزت انہیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم عشق والے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ارے تم بدبخت ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہارا نظریہ تمہیں مبارک ہو، ہمارا عشق ہمیں مبارک ہو۔